أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، چاہت نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، چاہت نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائی ہو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. نوکر نہیں ہے، غلام ہے. نوکر ڈیوٹی کا پابند ہوتا ہے، غلام تو 24 گھنٹے آقا کے حکم کا منتظر ہوتا ہے. اس کی چھٹی نہیں. رات میں دن میں جو کرنے کا کہے ہمیں اف کرنے کی اجازت ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اگر ہمارا آقا گھوڑے پر بٹھا دے بیٹھ جاؤ، آقا ہے. اور اگر ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلتے اف کرنے کی اجازت ہے. وہ مالک ہے، وہ آقا ہے. صبر کرے، شکایت نہ کرے. ہمارا کام آقا کے حکم کا انتظار کرنا. بلکہ فرمانبردار غلام آقا کے حکم کو تو مانتا ہی مانتا ہے، لیکن آقا کے منشے کو بھی پورا کرتا ہے. فرمانبردار بچہ اپنے ماں باپ کے صرف حکم کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ منو من سوچتا ہے کہ میری ماں کی چاہت کیا ہے، میرے ابا کا منشا کیا ہے. چپکے چپکے وہ بھی پورا کر لیتا ہے. میرے ابا بولتے تو نہیں ہے، لیکن میرے ابا کو یہ کھانے کی خواہش ہے. بچہ چپکے سے لا کر ابا کے گود میں رکھ دیتا ہے. بیٹا میں نے کہا تو نہیں تھا. بچہ کہتا ہے ابا آپ نے بھلے نہ کہا ہو، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ابا کے دل کی چاہت ہے، لیکن میری پوزیشن دیکھ کر میرے ابا نہیں کہہ رہے تھے، اس لیے ابا میں آپ کے لیے بازار سے خرید کر کے لایا ہوں. بہت بڑے فرمانبردار بچے کی نشانی. ابا میں نے یہ سوچا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں کچھ باتیں نہیں بھی کہتا تھا، تب بھی آپ میری تمنا پورا کرتے تھے. بازار سے گاڑی لائے، کھلونے لائے. میں نے کہا تو نہیں تھا، لیکن تم نے یہ سوچا تھا کہ میرا بچہ اڑوس پڑوس کے بچوں کو دیکھے گا، ان کے پاس چھوٹے موٹے کھلونے دیکھے گا، تو میرا بچہ بھی اس کھلونے کو دیکھ کر للچائے گا. لاؤ میں اپنے بچے کو راضی کرنے کے لیے یہ کھلونا لے لوں. ابا تم نے بچپن میں میرے اس منشے کو پورا کیا ہے، تو میں نہیں بھولا ہوں. میں آپ کے اس منشے کو پورا کرنے کے لیے، اسی قرض کو چکانے کے لیے ابا جی میں آپ کے لیے یہ چیزیں لایا ہوں. بھلے آپ نے نہیں کہا، چہرہ پڑھ لیا تھا میں نے میری ماں کے چہرے سے بھاپ لیا تھا کہ میرے ماں کے چہرے کی علامت یہ بتاتی ہے کہ ان کی یہ تمنا ہے، اس لیے میں نے یہ تمنا پورا کرنے کے لیے خرید کر لایا ہوں. سمجھدار اور فرمانبردار بچہ وہ ہے جو منشے کو پورا کرے. اور اگر ابا نے حکم کیا تو 2 قسم کے حکم ہوتے ہیں. ایک تو لازمی حکم، کرنا ہی کرنا ہے.
تو فرما بردار بچہ وہ تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اگر بات اتنا کہہ دے دیکھو بیٹا آسانی ہو تو یہ کر لینا ورنہ کوئی بات نہیں، سکوت اور فرما بردار بچہ وہ بھی پورا کر لیتا ہے۔ ابا نے اپنے لیے مجھے نفل کہا لیکن میرے لیے فرض ہے، ان کی محبت کی بات ہے کہ میرے اوپر فرض نہیں کیا، لیکن میری اطاعت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھلے فرض نہیں کیا میں فرض سمجھی۔ ٹھیک ایسی ہی بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ پاک نے کچھ احکام تو فرض کیے ہیں، فجر پڑھنا ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب کو ادا کرنا ہے، عشاء کو ادا کرنا ہے، وہ تو ایک بندے کی ذمہ داری ہے کہ ادا کرے ہی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اس کو اگر ادا نہ کرے تو وہ نافرمان ہے۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے مسلمان کا بچہ کہ نماز چھوڑ کر میں صرف تھوڑا سا کام نقصان کر رہا ہوں، اور نقصان سمجھتا بھی نہیں ہے، لیکن اسے کیا پتا نماز چھوڑنے کے نتیجے میں شیطانوں کے بچے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، توفیق سلب ہو جاتی ہے، اچھی چیزیں اس کو سوجتی نہیں ہے، رات بھی اچھی نہیں ہوتی، دن بھی اچھا نہیں ہوتا، کاروبار میں بیٹھتا ہے تب بھی اس کے دلوں میں گندے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کی سوچیں آتی ہے، اور کبھی اللہ جب بہت ناراض ہو جاتے ہیں تو خودکشی کرانے کا سجاتے ہیں۔ فرمایا شیطان کا حملہ ہوتا ہے اور وہ بندہ دنیا سے خودکشی کر کے روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو فرض ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو تم میرے بندے ہو، اشراق پڑھ لو تو کیا اچھا ہو، تم صرف صبح ابتدائی دن میں 2-4 رکعتیں پڑھ لو، شام تک کے کام کی میری ذمہ داری ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن فرما بردار بندے کی شان یہ ہونی چاہیے، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اللہ نے بھلے میرے اوپر فرض نہیں کیا، لیکن میری اطاعت کا جذبہ یہ ہے میں اپنے لیے فرض سمجھوں۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو بیٹا اتنا کام کرو گے تو یہ تو کرنا ہے، کہ اگر مرضی ہو تو کر لینا ورنہ بند کر لینا، تو فرما بردار بچہ وہ ہے جو باپ کی نفل والی چیز کو اپنے لیے فرض سمجھے اور ضروری سمجھے، تو باپ یہ کہتا ہے واہ میرے بیٹے کا کیا کہنا، اگر میں صرف ارادہ بھی ظاہر کرتا ہوں میرا بچہ لازمی طور پر اس کام کو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو اشراق پڑھو گے، نفل ہے، اس کے ذریعے سے شام تک کے کاموں کی میری ذمہ داری ہے، میرے بندو چاند پڑھو گے رزق کے دروازے کھولوں گا، اوابین پڑھو گے مغرب کے بعد تو میں تمہارا شمار رجوع کرنے والوں میں لکھوں گا اور تمہارے لیے جنت میں محل تعمیر کراؤں گا۔ اور اگر میرے بندو جس نماز کے بارے میں مجھے کہنا ہے دنیا سوئی ہوئی ہو، خراٹے کی نیند لے رہی ہو، یہودیوں کے بچے ہو، مشرکین کے بچے، سرمایہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے خراٹے کی نیند لے رہا ہے، ایک اللہ کو ایک ماننے والا مسلمان کا بچہ رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے اٹھتا ہے، اور اگر سردی کا زمانہ ہے ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو بناتا ہے، پورا محلہ سویا ہوا ہے، پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، اور یہ مصلی پر آ کر اللہ کی طرف مانگتا ہے، یہ راتوں کی آہیں زمین سے عرش تک جاتی ہے اور آسمان سے مدد کے دروازے اس کے لیے کھلواتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نبی جی رات میں تہجد پڑھ لیا کرو، نفل ہے آپ کے لیے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفل کا مطلب آپ کو بخشش دی جا رہی ہے، یہ عطیہ اوروں کو نہیں ملا، یہ آپ کو بخشش کے طور پر دیا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ رب کائنات کی طرف سے یہ بخشش ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، فریضۃ نافلۃ لک، نبی کی امت پر 5 نمازیں فرض ہے، لیکن آپ کے لیے تو یہ ایک نماز اور زائد فرض کرتا ہو، اس لیے کہ آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے مجھے، اور کام لینے کے لیے آپ کو رات میں اٹھنا ہوگا، بیٹری چارجنگ ہوگی، دماغ یہ کہتا ہے کہ جو آدمی دن میں بہت مشغول ہو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا نبی جی دن میں آپ کو بہت کام ہے،
لہذا آپ رات میں تھوڑی دیر میرے پاس آیا کرو۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ دن میں جس کا کام بہت زیادہ ہو اس کو 2 گھنٹے آرام زیادہ لینا چاہیے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نبی جی رات میں میرے پاس آؤ، پتہ چلا رات میں رونے کے نتیجے میں روحانی قوت ملا کرتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی دنیا کے کونوں کونوں میں جاتا ہے اور بڑھاپے میں بھی جوانی کا احساس ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات میں آپ نفل پڑھیے، تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا ہے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، بہت ممکن ہے اللہ پاک آپ کو مقام محمود میں پہنچائے گے۔ مقام محمود شفاعت کبریٰ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت حشر کے میدان میں پریشان ہوگی، پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت آدم کے پاس آئیں گے، ابا جی اب سفارش کرو، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم فرمائیں گے میں نے ایک چوک ہو گئی کہ میں نے وہ درخت کا دانا کھا لیا تھا، ڈر لگتا ہے، اللہ پاک جلال میں ہے کہیں غصے نہ ہو جائے۔ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح ہمت نہیں کریں گے، حضرت موسیٰ ہمت نہیں کریں گے، سب ہاتھ اونچا کر دیں گے۔ تو پھر ساری کی ساری انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو کہیں گے اے نبی جی آپ سفارش کریں، ہمارا نبی بہت پیار کرنے والا تھا، بولے گا تو نہیں لیکن اللہ کے عرش کے سامنے جا کر کے سجدے میں گر جائیں گے، رونا شروع کریں گے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک سل تؤثر، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے تمہیں کیا چاہیے، تم جو کہو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت فرمائیں گے میرے پیارے رب بس لوگ پریشان ہیں، حساب کتاب شروع کر دیجئے۔ یہ ہے مقام محمود جو اللہ تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اذان کے دعا کے بعد اذان کے بعد یہ دعا ہے وآت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سفارش واجب ہو جائے۔ یہاں شارحین فرماتے ہیں سفارش کس کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے۔ پتہ چلا اس بندے کا ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا طے۔ حسن خاتمہ کے لیے علماء نے نسخہ بتایا، اذان کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہ کر جواب دو، اذان کا جواب دو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ اے اللہ اس دعوت تامہ کے رب، اذان اللہ کی طرف سے دعوت ہے اور بڑے کی طرف سے جب دعوت ہوتی ہے تو ادھوری نہیں ہوتی، پوری دعوت ہوتی ہے، دعوت تامہ والصلاۃ القائمہ، اور وہ نماز جو قیامت تک رہنے والی ہے، کوئی دین آ کر کے اس کو منسوخ نہیں کرے گا، تا صبح قیامت یہ نماز کا نظام باقی رہنے والا ہے۔ یہ دعا کوئی پڑھے گا اذان کے بعد، چھوٹا سا نسخہ ہے، اس کے لیے حضور کی سفارش واجب ہو جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ نبی جی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امتی اگر تہجد پڑھے تو اس کو کیا مقام محمود ملے گا؟ تعریف کا مقام اللہ دیں گے۔ دنیا سے جب جائے گا لوگوں کی زبانوں پر اچھے کلمات ہوں گے، بہت نیک آدمی تھا، اور لوگوں کی زبانوں پر اچھے کلمات کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک نبی نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بار الہ جب دنیا سے جاؤ ایسی حالت میں جاؤ کہ لوگوں کی زبانوں پر میرے بارے میں اچھے کلمات ہو۔ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ یہ مجمع سن رہا ہے، ایک روایت کی تشریح بتا رہا ہوں، کسی کے مرنے کے بعد اس کی کمی کو تلاش کرنے کے بجائے اپنی زبان پر ہزاروں کمیاں ہو، اچھے الفاظ کہنے چاہیے۔
ایک جنازہ جا رہا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے. لوگوں نے کہا بڑا بھلا آدمی تھا، بڑا بھلا آدمی تھا. چند لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا وجبن. صحاباؤں نے فرمایا یا رسول اللہ کیا واجب ہوا؟ کہا جنت واجب ہو گئی. حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل آئے اور یوں کہا کہ نبی جی یہ بندہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو جنت ملے، لیکن لوگوں نے جب اچھے کلمات کہے اللہ کی غیرت کو جوش آیا اور اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. کیا بھلا ہو کسی کے جانے کے بعد ہم یہ کہے بھائی بڑا بھلا آدمی تھا، اس کی کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کی. تلاش کرنے والے کتوں میں بھی خوبی تلاش کر لیتے ہیں اور تلاش کرنے والے سوروں میں بھی خوبی تلاش کر لیتے ہیں. حضرت انسان تھا، مسلمان تھا، کوئی نہ کوئی خوبی اس کے اندر میں موجود تھی. ہم کوئی نہ کوئی خوبی کہیں اس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ابو لولو مجوسی نے خنجر مارا اور وہ بھی حضرت عمر نے دعا فرمائی تھی. حضرت عمر کی دعا قبول ہو گئی. مسلمان کا بچہ جو کہتا ہے اللہ سن لیتے ہیں. حضرت عمر حج کر کے آ رہے ہیں اور یوں کہا کہ میرے ربا اعضاء میرے کمزور ہو گئے ہیں، اب حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اب میں حکومت چلا نہیں سکتا، اب مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور مجھے مدینے میں رہتے ہوئے شہادت کا مقام عطا فرما. تصور نہیں ہو سکتا مدینے میں رہتے ہوئے شہادت کیسے ملے، اس کے لیے تو اللہ کے راستے میں جانا پڑے گا. لیکن عمر کی دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی. حضرت عمر فجر پڑھا رہے ہیں اور ایک مجوسی خنجر لے کر کے گھسا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا ہے، لیکن نماز کو نہیں توڑا، کہیں نماز ضائع نہ ہو. اسی حالت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پیچھے سے آگے لائے. لوگ حضرت عمر کو ایک کمرے میں لے گئے. مدینے میں کوحرام مچ گیا. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی رو رہی ہے، میرے ابو دنیا سے چلے جائیں گے، تھوڑے وقت کے بعد ابا دیکھنے کو نہیں ملیں گے. حضرت عمر کا سر مبارک ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے گود میں ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا عبداللہ تیرے باپ کا سر زمین پر رکھ. بیٹا میں اپنا سر زمین میں رگڑوں، میرے اللہ کو رحم آ جائے اور وہ مجھے معاف کر دے. لیکن نیچے تو مٹی تھی، عبداللہ کو ہمت نہیں ہوئی، نیچے سر زمین پر نہیں رکھ رہے. تو حضرت عمر نے پھر کہا تیری ماں تجھ پر روئے، تیرے باپ کا سر زمین پر رکھ. پھر حضرت عمر کا سر جب نیچے رکھا جا رہا ہے، حضرت علی نے فرمایا عمر بہت روتے ہو، اللہ نے تم سے بہت بڑا کام لیا. حضور خوش ہو کر کے گئے ہیں، ابو بکر خوش ہو کر کے گئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا علی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہوں گے، جلال میں ہوں گے، کوئی ہمت نہیں کرے گا، اس موقع پر کیا ہوگا؟ حضرت علی نے کہا میں جواب دوں گا کہ حضرت عمر نے انصاف کے ساتھ حکومت کی. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر کو کہا بیٹا مدینے کی گلیوں میں جاؤ، میرے مرنے پر لوگ خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہیں، کہیں خوش تو نہیں ہے. حضرت عبداللہ آئے، فرمایا ابا کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو آپ کے دم میں روتی نہیں ہے. تب حضرت عمر کو تسلی ہوئی، الحمدللہ میرے مرنے پر لوگ خوش نہیں ہیں، غمگین ہے. آدمی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک نامی باقی رہے، نبیوں کی دعائیں ہیں. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام کو باقی رکھے. یہ ہے مقام محمود. روایت میں آتا ہے جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کی 3 جماعتیں سب جگہ چلی جاتی ہے. لیکن ہماری کمی یہ ہے کہ ہم انسانوں کے چہروں کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ یقین کی کمی ہے کہ فرشتے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. صحیح چلیں گے ہماری مدد کریں گے، غلطی کریں گے کام کھینچیں گے. صحابہ ڈرا کرتے تھے کہ کئی غلطی کرنے پر صحابہ ہمارے پیچھے نہ لگے، وہ فرشتہ ہمارے پیچھے نہ لگے. اور فرشتوں کی طاقت سب مخلوق سے زیادہ ہے.
ایک جماعت چکر لگاتی ہے جنہوں نے پورے دن اللہ کی نافرمانی کی، فرشتے ان کو سلا دیتے سو جاؤ، تمہیں نہیں اٹھنا۔ سفیان ثوری نے اپنے مرید کو کہا بیٹا ان میں اللہ کی نافرمانی مت کرو، تو رات تک تمہیں اپنے سامنے وہ کھڑا کرے گا۔ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے پورے دن نیکی کرو لیکن سوتے سوتے کسی کی غیبت کر دو، پھر اٹھو تہجد میں کیسے اٹھا جاتا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ صوفیوں کے سردار تھے، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک غلطی کے نتیجے میں 4 مہینے تک تہجد سے معروم رہا۔ ایک غلطی ہوئی تھی، ایک جوان ذکر کر رہا تھا، میں نے یہ کہا کہ ریاکار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر کرتا ہے، یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا، تہجد کی توفیق وہاں سے سلب ہو گئی۔ 4 مہینے تک رویا ہوں اور دوبارہ پھر آیا، پھر اللہ نے مصلی پر بلایا۔ ایسے ایرے گہرے کو مل جایا کرتے ہیں، بنگلہ ایرے گہرے کو مل جایا کرتا ہے، لیکن مصلی سے بڑھ کر کوئی جاب دنیا میں نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم سب جابیں مصلی کے آگے فیل ہے۔ اسی مصلی کے ذریعے سے آگے زمزم نکلتا ہے، اور اسی مصلی کے ذریعے سے گھروں کا نظام جنت کا ماحول بنتا ہے، اور اسی مصلی کے ذریعے سے برکتیں ملتی ہے۔ وہی مصلی سے محروم ہو گئے۔ ایک جماعت کو فرشتوں کی ایک جماعت سلا دیتی ہے سو جاؤ، اور ایک جماعت وہ ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ اٹھاتے ہیں، اٹھو میرے بندو میرے سامنے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی کے بہت بڑے خلیفہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، مراد آباد ضلع کے قریب کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ساتھ میں حضرت مولانا احتشام الحق صاحب کانگروی بھی تھے جن کا مضمون ہے فضائل اعمال میں، وہ جوان تھے۔ سفر ہو رہا ہے، اتفاق ایسا کہ وہ مولانا محی الدین صاحب جو حضرت گنگوہی کے مرید تھے بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے امیر بنایا تھا مولانا احتشام صاحب۔ بوڑھے میاں کو حضرت گنگوہی کے خلیفہ کو جلاب لگ گیا، دست ہو گیا، بدن کمزور ہو گیا، پورے دن پیٹ چلتا رہا۔ اب دیکھا کہ حضرت بہت کمزور ہو گئے ہیں، رات سونے سے پہلے مولانا احتشام الحق صاحب نے فرمایا حضرت میں امیر ہوں، امیر کی بات آپ کو ماننا ہوگا، میرا حکم ہے آپ آج تہجد کے لیے نہیں اٹھو گے، سو جانا ہے آپ کو۔ اس وقت تو مان لیا امیر کی بات ماننا ہے، لیکن مولانا احتشام الحق صاحب کاندلی فرماتے ہیں رات کو 3:30 یا 4 بجے تو ہچکیاں لے کر کے کوئی میرا پاؤں دبا رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ رونے کی آواز ہے، تو وہی حضرت مولانا محی الدین صاحب حضرت گنگوہی کے خلیفہ، فرمایا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹا احتشام 40 سال ہو گئے میری تہجد نہ لی گئی، بیٹا تو مجھے اجازت دے دے، امیر کی نافرمانی نہ ہو اس لیے میں اجازت لے رہا ہوں۔ روتے جا رہے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہیں، تب حضرت مولانا احتشام الحق صاحب نے فرمایا حضرت اجازت ہے آپ تہجد پڑھیے۔ اللہ کے ولی کو چین نہیں آیا جب تک کہ تہجد کی 2 رکعتیں اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر کے نہیں پڑھی۔ یہ ہے محبت کی بات، عشق کی بات۔ جب آدمی لینا چکھ لیتا ہے اسے نہیں چھوڑتا، وہیں سے تو ملا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑے اللہ کے ولی اور وقت کے بہت بڑے بادشاہ، کسی نے کہا کہ بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے دشمن کا بیڑا آ رہا ہے، لوگ گھبرا گئے۔ حضرت نے فرمایا ہمارے پاس 1 رات ہے، رات ہوئی، مصلی بچھایا،
اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے متوجہ ہوئے، روئے اور بہت روئے، اے میرے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تیرے گھر کی حفاظت کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، تو انتظام فرما دے۔ پوری رات روتے رہے، صبح یہ آواز ملی اور یہ میسیج ملا کہ دشمنوں کا بیڑا پانی میں غرق ہو گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ پانی میں غرق نہیں ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، جس کو ملا ہے راتوں کے آنسوؤں سے ملا۔ ایک جماعت وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ رات میں اٹھا کر اپنے سامنے بلاتے ہیں، اٹھو میرے سامنے آؤ۔ لیکن ایک جماعت وہ بھی ہوتی ہے جو بہت تھکی ہاری ہے، دن میں بہت کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مفت میں ان کو ثواب دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو کہتے ہیں ان کو تھپکی دے کر کے سلا دو۔ نیت کی ہے انہوں نے میں ان کو تہجد کا ثواب دے دوں گا، لیکن میرے بندے تھوڑا سا آرام کر لیں۔ جی نیت ہے کہ میں اٹھوں گا، لیکن کسی وجہ سے نہیں اٹھ پائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تہجد کا ثواب بھی دے دیا، رات کا آرام بھی ان کو مل گیا۔ اور ایک جماعت وہ ہے کہ گناہ کے نتیجے میں اللہ پاک تہجد کے موقع پر اپنے سامنے کھڑے ہونے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سیکھر کے حاجی صاحب آئے تھے رتن پور میں، 60 سال کے تھے، شوق ہوا قرآن حفظ کرو، شوق ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آج تک میں نے کوئی دوائی نہیں لی، جب بیمار ہوتا ہوں مجذوبہ شان سے رب سے مانگتا ہوں، میرا اللہ میری ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اور جب سے اوپر لائق ہوا ہوں میری تہجد تالا نہیں گئی۔ ہم نے دیکھا رات کو 3 بجے مصلی پر ہے، 3 بجے مصلی پر ہے، روتے ہی رہتے ہیں، 8-9 بجے دیکھے مسجد میں رو رہے ہیں، عربی جبہ پہنتے تھے، رونے کا مزاج بہت تھا، رونے سے ملتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں آ رہے ہیں، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، حضرت کو پیشاب کا تقاضا ہوا، خادموں کو کہا پیشاب کرنا ہے، سب خادم ٹینشن میں آ گئے کہ انگلش ٹوائلٹ کی وجہ سے حضرت کئی کپڑے پر ناپاکی نہ لگ جائے، اللہ والے ناپاکی سے بہت ڈرتے ہیں، ایک قطرہ لگ گیا تو کئی شیطانی اثرات ہمیں نہ لگ جائے، خدام ٹینشن میں۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، رومال ڈالا، سر جھکا دیا، رونا شروع کیا، میرے رب میں کمزور ہوں، تو کمزور نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے تو انتظام فرما دے۔ ابھی 2-4 سیکنڈ ہوئے تھے، اچانک ہوائی جہاز میں الاؤنس ہوا، سخت مجبوری کی وجہ سے ہوائی جہاز نیچے کے ملک میں روک دیتے ہیں، جس کو ضرورت ہو اپنی ضرورت پوری فرما لے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام کی طرف دیکھا اور رونا شروع کیا اور کہا کہ بچوں ادھر میں نے اشارہ کیا ہے اور اللہ پاک نے میری ضرورت کو پورا فرما دیا۔ یہ ہے راتوں کے رونے کے نتیجے میں اللہ سے وہ تعلق ہو جاتا ہے کہ اشارے میں باتیں ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اشاروں کی باتوں کو فوراً قبول کر لیا کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جمعہ کے بعد بیٹھے تھے، کچھ لوگ آئے، کچھ ہدیہ لے کر آئے، حضرت نے فرمایا نیل گائے کا گوشت لائے ہو؟ اس زمانے میں کوئی پابندی وغیرہ نہیں تھی، حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں بہن کو آواز سے پہچانتا ہوں چہرے سے نہیں، جتنا وقت ہو گیا میں نے سر اٹھا کر کے بہن کی طرف نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے دیکھنے جاؤں اور اس کے سینے پر نظر پڑے اور شیطان دل میں کوئی خیال ڈالے اور میری روحانیت کا نقصان ہو جائے، یہ نہیں چاہتا کہ میری روحانیت کا نقصان ہو۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ، حضرت مولانا منصور نعمانی کا شیخ، اتنا بڑا اللہ کا ولی فرمایا
वाह जी। लोगों ने कहा हजरत आपको कैसे पता चला? हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी ने फरमाया फजर के बाद बैठा था, मैंने कहा कि रब आज तो मुझे जी चाहता है कि जरा ये गोश्त खा लो, तो मेरी तमन्ना पूरी फरमा दे। फद्दाम ने कहा हजरत हम आ रहे थे, गाड़ी के सामने ये जानवर आकर खड़ा हो गया, हटाने से भी नहीं हटता। तो किसी ने कहा मानो न मानो हजरत ने याद किया है। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी ने फरमाया दुआ में अल्लाह से मांगा था, इधर दुआ कर रहे हैं और उधर अल्लाह पाक जंगल के जानवर को इनकी गाड़ी के सामने लाकर हाजिर कर देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कुदरत को पहचानने की जरूरत है। जब बंदा इशारों में चलता है तो अल्लाह ताला उसके इशारों को सुन लेते हैं और उसकी तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा करते हैं। जब अल्लाह के नवाफिल को बंदा पूरा करता है, अल्लाह ताला बंदे के नखरे को पूरा करते हैं। वो हाजी साहब ने बताया मौलाना कोई तहज्जुद मेरी नागा नहीं जाती थी, बड़ा एहतमाम था जो हमारे मदरसे में आए थे। एक मर्तबा एक जवान मेरे कमरे में मेरे पड़ोस में मोबाइल देख रहा था, तो मैंने सोचा कि अच्छा दिखता होगा। अचानक मेरी नज़र पड़ी तो किसी लड़की की तस्वीर पर नज़र पड़ी है। जो ही लड़की की तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी तो मौलाना क्या हुआ, उसके नतीजे में मेरा अल्लाह ऐसा नाराज हो गया, तहज्जुद की तौफीक खत्म हो गई। रात को जागते हुए करवटें ले रहा हूँ लेकिन नीचे उतरने की तौफीक नहीं हो रही है। 2-3 दिन यही हाल रहा, इशराक खत्म, चाश्त खत्म, तहज्जुद खत्म। फिर मैंने कितना सदका किया है, मेरे अल्लाह मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, भूल कर ये हुआ है तो मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फिर मुझे माफ़ किया और दोबारा तहज्जुद की तौफीक अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। भूल कर भी गलती करोगे तो सजा तो मिलेगी। जैसे यहाँ कोई आदमी जानबूझकर अगर ट्यूबलाइट फोड़ दे तो भी अंधेरा होगा, और अगर भूले से पत्थर लग जाए तो भी अंधेरा तो होगा, ये अलग बात है। जानबूझकर फोड़ो तो कोई तुमको दंड, तुम्हारे ऊपर जुर्माना आयद करेगा, भूल से करोगे तो कोई माफ कर देगा, लेकिन उसकी नहुसत तो लड़ेगी कि अंधेरा ही अंधेरा। अगर आदमी भूल से भी गलती करेगा तो उसकी जुल्मत तो आने वाली है। फरमाया उसके नतीजे में फरमा 2-3 दिन में रोया हूँ, अल्लाह ताला ने दोबारा फिर मुझे तहज्जुद की तौफीक अता फरमाई। एक जमात वो है जिनको अल्लाह ताला रात के अंधेरे में फरिश्तों को भेज कर सुलाते हैं, इनको सुला दो वो न उठे। मैं इन गुनहगारों का चेहरा देखना नहीं चाहता। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जिससे मिला है रातों के अंधेरे में उठकर अल्लाह के सामने रोने से मिला। हजरत शेख फरमाते हैं कि मैंने 3 बुजुर्गों को रात के अंधेरे में बहुत रोते हुए देखा जिन्होंने फदाइल आमाल दी। एक शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी मौलाना अरशद मदनी के वालिद वाजिद रातों में रोने वाले थे। मौलाना अब्दुल्ला साहब हमारे तड़केश्वर के थे, इंतकाल फरमा गए कि हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह सूरत आए, बैल गाड़ी के जरिए से हम रेलवे स्टेशन से लेने गए। रात को हजरत के आते हुए 1-2 बज गए। खुद्दाम मौजूद थे, खिदमत करने वाले थे। अब सोने के लिए हजरत को आराम के लिए वक्त देने की बात आई कि हजरत को सोने दो। सब लोग अलग हो गए। मौलाना अब्दुल्ला साहब फरमाते हैं कि मैंने हजरत के खादिम से कहा कि मुझे सोने दो हजरत के कमरे में। खादिम ने मना किया, हजरत अकेले सोएंगे। मौलाना अब्दुल्ला साहब फरमाते हैं मैं मदरसे का तालिब इल्म था, चुपके बिस्तर कोने में लगाकर सो गया। खादिम को पता नहीं चला। अचानक रात के 3:30 बजे हैं और हिचकियों की आवाज आई है। मैंने देखा शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है। जानते थे कि जब तक रोएंगे नहीं वहां तक मिलने वाला नहीं है। अपने घरों में बरकतों के लिए रातों में रोना, तहज्जुद की नमाज को अपने लिए लाजिम करना। एक रिवायत में आता है अलैकुम बिक़ियामिल लैल, रातों के क़याम को अपने लिए लाजिम करो, ये नेक लोगों का सेवा है। और उलमा फरमाते हैं अल्लाह मौत नहीं देंगे
جب تک کہ موت سے پہلے پہلے ولایت کا تاج اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پہنائے۔ راتوں کے رونے کے نتیجے میں اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں شمار فرماتا ہے۔ پڑوسی ملک کے جنرل ضیاء وقت کے بادشاہ تھے، چھوٹے موٹے سرکاری آفیسر نہیں تھے، وزیر اعظم تھے، لیکن مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے تو استقبال کے لیے ساتھ میں روانہ ہوتے تھے۔ جنرل ضیاء ان کی گاڑی کے ساتھ چلتے تھے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جنرل ضیاء نے میری دعوت کی تو میں سمجھا کہ اتنا بڑا بادشاہ میری دعوت کر رہا ہے، شاہی دسترخوان لگے گا، لیکن دسترخوان پر جب میں بیٹھا تو چاول تھے، دال تھی، سیدھا سادہ کھانا تھا۔ میں دنگ رہ گیا اتنے بڑے بادشاہ کی سادگی کو دیکھ کر۔ یہ علماء کی صحبتوں کا نتیجہ ہے۔ فرماتے کہ میں ان کے کمرے میں سویا، میں تو سوچ رہا تھا کہ وقت کا بادشاہ رات کو کھاتے کی نیند لے گا، سو جائے گا۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں 3:30 4 بجے ہیں اور رات میں ہچکیوں کی آواز آئی ہے تو میں نے دیکھا کہ جنرل ضیاء اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مصلی پر رو رہے ہیں۔ یہ علماء کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ وقت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ جب تک ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، راتوں میں روئیں گے نہیں، وہاں تک اللہ پاک ہمیں حکومت چلانے کا صحیح سرز بھی نہیں دیں گے، صحیح ڈھنگ بھی نہیں دیں گے۔ راتوں کے رونے سے ملتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے اپنے 3 بزرگوں کو راتوں کے اندھیرے میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک میرے والد ماجد حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو، حضرت گنگوہی کے خلیفہ تھے، حضرت گنگوہی کے مرید تھے، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ میرے والد رات کے اندھیرے میں روتے تھے، میں نے دیکھا ہے ایسے روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا روتا ہو۔ اور میں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے ذریعے سے دعوت کا کام اللہ نے ملکوں میں پہنچایا، میں نے ان کو دیکھا ہے روتے ہوئے۔ مولانا الیاس صاحب نے روتے روتے اللہ کا ایسا تعلق بنا لیا۔ انتقال سے پہلے مولانا علی میاں صاحب آئے، ملاقات کی، مولانا علی میاں صاحب نے عیادت کی۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا علی میاں چاہتے ہو کچھ اور جھیلوں؟ فرمایا حضرت یہ تو کسی کے مرضی کی بات نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے رب کے ساتھ نرالا باندھا ہے، ہمارے رب کے ساتھ عجیب تعلق ہے ہمارا۔ یہ راتوں کے رونے کے نتیجے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا میں نے حضرت مدنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے۔ میرے بھائیوں جسے ملا ہے رات کے اندھیروں میں، رات رونے کے نتیجے میں ملا ہے۔ علیکم بقیام اللیل، راتوں کے قیام کو لازم پکڑو، اس کے نتیجے میں اللہ پاک دل مضبوط کرتے ہیں۔ گھبراہٹ کے زمانے میں اللہ پاک دل کو چین دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا فجر کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور تعبیر بیان کرتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور یہ خواب دیکھا ہے، حضور تعبیر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے تو کوئی خواب ہی نہیں آتا تھا، بعض لوگوں کو خواب آتے ہی نہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں بھی تمنا کرتا تھا مجھے بھی کوئی خواب آئے، میں اللہ کے رسول کو سناؤں، چنانچہ دعا کرتا رہا، دعا مانگتا رہا، اے اللہ کوئی خواب مجھے دے دے۔ دعا کے نتیجے میں ایک رات کو میں نے خواب دیکھا، کنواں ہے، اس میں چیخ و پکار کی آواز ہے، فرشتے مجھے پکڑ کر کے کنویں کے کنارے پر لے گئے تو میں نے چیخ ماری۔ فرشتوں نے کہا عبداللہ مت رو، تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو۔ یا عبداللہ کو تسلی دی، یہ خواب ہو گیا۔ یہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیوی ہے اور حضرت عمر کی بہن، حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن ہے، حضرت عبداللہ نے اپنے بہن کے سامنے یہ خواب بیان کیا۔ حضرت حفصہ نے حضور کو خواب کہا تو آپ نے فرمایا حفصہ نعم العبد عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بہت اچھا آدمی ہے۔ اب کیا اچھا ہوتا رات میں تھوڑی دیر قیام اللیل کر لے۔ اس وقت تک عبداللہ ابن عمر کا معمول نہیں تھا، مسجد نبوی میں سوتے تھے، آدمی کی نیت میں ہوتا ہے تو اللہ دے دیتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ایک زمانے تک الارم گھنٹی رکھتا تھا اور تہجد کے موقع پر گھنٹی بجے اور میں خود بند کر دوں سن لو، لیکن افسوس رہے کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ سکا، دوسرے دن ایسا کروں، تیسرے دن ایسا کروں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ برکاتہ کو کہا بیٹا محمد شفیع نیت کرتے رہو، نیت پختہ رکھو، اللہ ایک وقت آئے گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب وقت آتا ہے وقت مقررہ پر آنکھ کھل جاتی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کے پاس ایک جوان آیا، حضرت رات کو اٹھا ہی نہیں جاتا، تو حضرت نے یہ نہیں کہا پڑے رہتے ہو چلے جاؤ یہاں سے، نہیں کہا، یہ نہیں کہا بیٹا کم از کم رات کو جس وقت بھی تمہاری آنکھ کھلے اس موقع پر اپنے بستر میں بیٹھ کر کم از کم یہ کہہ لیا کرو اے میرے اللہ میں گنہگار آدمی ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں تیری طرف متوجہ ہوں، اے اللہ تم جو اس کی توفیق عطا فرما، پھر اس کے بعد سو جاؤ۔ ظاہری بات ہے کہ آدمی اس طرح کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے نفس کو پھسلا پھسلا کر کام لیا ہے، پھسلا پھسلا کر کام لیا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ برکاتہ ایک وقت بڑھاپے میں بہت کمزور ہو چکے تھے، پاؤں میں طاقت کم ہو گئی تھی، کبھی تہجد ان کی ناغہ نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ نفس نے یہ کہا آج تہجد نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا، نفس نے پھسلایا۔ حضرت نے اپنے نفس کو جواب دیتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں تہجد نہیں پڑھنا، لیکن کم از کم بستر میں بیٹھ کر کچھ دیر اللہ اللہ کر لیا کرو۔ بستر میں بیٹھے، پھر یہ سوچا، اپنے نفس کو کہا جب اللہ اللہ کرنا ہے تو کم از کم وضو بنا کر اللہ اللہ کرو، پھر وضو پھسلا کر کے کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ وضو بنا ہی لیا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، کم از کم بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھا کرو۔ پھر یہ کہا کہ بیٹھ کر پڑھنا ہے تو کھڑے کھڑے پڑھ لیا کرو، ثواب زیادہ ملے گا۔ فرمایا بڑھاپا کا زمانہ ہے، 80 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پتا ہے کہ نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، نفس کو پھسلانا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو پتا تھا جب تک راتوں کی تہجد نہیں ملے گی وہاں تک میں کامیاب باپ نہیں بن سکتا، کامیاب بھائی نہیں بن سکتا، نیک شوہر نہیں بن سکتا۔ مجھے اپنے گھر کو چمکانے کے لیے اور اپنے گھر کو جنت کا ماحول بنانے کے لیے مجھے اللہ کے پاس سے لینا ہے، اور اللہ کے پاس سے لینے کا وقت رات کا سناٹا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے لوگوں تم رات کے ستارے نکلنے کا انتظار کرتے ہو تاکہ خراٹے کی نیند لو، میں تو ستارے نکلنے کا انتظار کرتی ہوں تاکہ ستارے نکلے، لوگ سو جائے اور میں مصلی پکڑوں، اور مصلی پکڑ کر اللہ کے سامنے متوجہ ہوں، میں میرے اللہ کو مناتی رہوں۔ میں ستارے کے نکلنے کا انتظار کرتی ہوں اللہ کو منانے کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، شرط یہ ہے کیا اچھا ہو کہ وہ رات میں نماز پڑھے، اس کے بعد اہتمام سے تہجد کی نماز پڑھا گئے۔ میرے بھائیوں یہاں شارحین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں عبداللہ جو گھبرا گئے تھے، فرشتے جب ان کو کنویں کے کنارے پر لے گئے اس وقت، شارحین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اگر عبداللہ تہجد کی نماز پڑھتے تو ایسی چیزوں سے نہ گھبراتے، بلکہ فرشتے بھی سامنے آتے تو ان کے دل میں تقویت ہوتی، دل مضبوط ہوتا، ان حالات سے نہ گھبراتے۔ پتہ چلا تہجد پڑھنے والے کا دل گھبرایا نہیں کرتا، اللہ پاک گھبراہٹ کے موقع پر بھی اس کے دل کو زندہ رکھتے ہیں، اس کے دل کو جوان رکھتے ہیں۔ بھائیوں بڑھاپے میں اگر جوانی چاہیے، جی بیماری میں تندرستی چاہیے، غریبی میں مالداری کا مزہ چاہیے، اور آدمی جنگل میں منگل بنانا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تہجد کی نماز پڑھ جائے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، 12 رکعتیں پڑھی،
صلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، 12 رکعتیں پڑھی، ثم اوتر، پھر آپ نے وتر پڑھی، 13 رکعتیں آپ علیہ السلام، 12 رکعتیں تہجد کی پڑھی، اس کے بعد آپ نے وتر کی پڑھی۔ لیکن اگر کوئی آدمی، علماء فرماتے ہیں کہ رات میں نہ اٹھ سکتا ہو، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت جب سنت پڑھے، اس کے بعد وتر سے پہلے کچھ رکعتیں قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اس کا شمار کاملین میں فرمائے۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرو، وَلَوْ قَدْرَ حَلَبِ شَاةٍ، اگرچہ بکری کے دونے کی مقدار ہو، بکری کا دودھ کم ہوتا ہے، اونٹنی کا دودھ زیادہ ہوتا ہے، گائے کا دودھ زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں تہجد کی 1 رکعت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے صبح صادق سے پہلے 1 رکعت پڑھی اور صبح صادق ہو گئی، وہ 1 رکعت بھی تہجد میں شمار ہو سکتی ہے۔ فرمایا اگر 1 رکعت بھی پڑھ لی تو مان لو کہ صبح صادق سے پہلے 1 رکعت پڑھی، اسے پتہ نہیں ہے اور صبح صادق ہو گئی، تو وہ 1 رکعت صبح صادق سے پہلے جو پڑھی ہے وہ 1 رکعت تہجد میں شمار ہوگی۔ سارے نوافل میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام تہجد کا دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، بندہ جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھ وہی دیکھے گی جو اللہ چاہتے ہیں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے وہ بندہ اپنے آنکھ کے ذریعے سے جو دیکھنا چاہے گا اللہ اس کی مرضی کو پورا فرمائیں گے۔ ایک آدمی تو اچھائی دیکھنا چاہے گا لیکن اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک غیب سے انتظام فرمائیں گے۔ اور اللہ کے ولیوں کی مرضی اللہ کیسے پورا کرتے ہیں، اس سے پہلے میں نے سنایا تھا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامن برکاتوں کے شیخ ایک جگہ پر گئے، کسی نے کہا کہ حضرت آم کا درخت تو بویا ہے لیکن اس کے اوپر آم نہیں آتے، تو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامن برکات شاہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا ہمیں لے چلو وہاں۔ حضرت گئے، اپنا ہاتھ آم کے درخت پر پھیرا اور یوں کہا تو بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق، اے اللہ مجھے ضرورت ہے اس آم کے ذریعے سے تو آم کا انتظام فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ پاک نے آم کے درخت پر آم کا انتظام فرما دیا، آم لگنے لگے۔ یہ ہے جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمناؤں کو پورا فرماتے ہیں اور اللہ اس کے نخروں کو پورا کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا بھائی مرنے کے قریب ہے، آپ پانی پر دم کرو، پانی پڑھ کر کے دو۔ کسی نے حضرت مدنی کا حوالہ دیا، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا پانی کے اوپر صرف پھونک ماری اور کہا لے جاؤ۔ یہ آدمی سمجھا ایسی پھونک سے کیا ہوگا، کچھ پڑھا تو نہیں ہے، لہذا اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس نے راستے میں پانی نیچے گرا دیا۔ جو ہی نیچے پانی گرایا وہاں گھاس اگ گئی، تب پتا چلا کہ یہ تو کرامتی پانی تھا۔ دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ حضرت معاف کرنا، آپ نے پانی بڑا قیمتی دیا تھا لیکن میں نے تو راستے میں گرا دیا، اب مجھے پتا چلا کہ پانی کتنا قیمتی تھا۔ حضرت مدنی نے فرمایا نادان، ناقدری کرتے ہو، جاؤ تمہارا بھائی مر چکا ہے، جنازے کی نماز پڑھ دو۔ یا حضرت کو کشف ہو گیا، ناقدری کے نتیجے میں حضرت غصے میں آئے اور فرمایا کہ اپنے بھائی کے جنازے کی نماز پڑھ لو۔ ایک اللہ کے ولی جیل میں تھے، دروازہ بند ہے، فرمایا غسل واجب ہو گیا لیکن نوافل پڑھا کرتے تھے، اللہ کا قرب تھا، تہجد کا اہتمام تھا، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو مناتے تھے، غسل واجب ہو گیا۔ انہوں نے جیل والوں سے کہا بھائی مجھے پانی دے دو، ذرا مجھے غسل واجب ہوا ہے۔ جیل والوں نے کہا پانی نہیں ملے گا، فرمایا ایسا کرو وضو کے لیے تو دے دو، کہا نہیں ملے گا، ستانے کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے ولی نے آسمان کی طرف دیکھا،
اور اپنے آنکھوں میں سے آنسو بہائے، رونا تھا، بس آنکھوں میں سے آنسو بہانے تھے کہ کئی سوراخ میں سے بادل اس کمرے میں آیا اور بادل برسا۔ اللہ کے ولی نے کسی برتن میں پانی لیا، مصلی کیا۔ یہ ہے جب بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمناؤں کو پورا فرماتے ہیں، دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ قریب ہونے کا نسخہ یہ تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے اکابرین نے تہجد کا بڑا اہتمام کیا تھا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ایک مرتبہ بڑھاپے میں اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور زمین پر مار کر کے یوں کہا، افسوس وہ زمانہ چلا گیا، زکریا اکیلا ہوتا تھا، دروازہ بند کر دیتا تھا، کنڈی لگا دیتا تھا، میں ہوتا تھا، میرا رب ہوتا تھا، میں میرے رب کو اپنی زندگی کا ٹکڑا سناتا تھا۔ اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بدن موٹا ہو گیا ہے، لوگ میرے ساتھ حاضر رہتے ہیں، اب وہ خلوتیں نہیں رہی۔ یہ کہہ کر کے حضرت نے رونا شروع کیا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے ذریعے سے اللہ نے ملکوں میں کام لیا ہے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کی عمر میں دروازہ بند ہوتا تھا اور ان کے خطابوں نے لکھا ہے جیسے ایک بچہ اپنے استاد کے سامنے اٹھ بیٹھ کرتا ہے کہ استاد مجھے معاف کر دو، سبق یاد کر کے لاؤں گا، اپنے استاد کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے تھے، اے اللہ تو جیسی نماز چاہے ایسی نماز میں کہاں سے لاؤ، اسی کے نتیجے میں اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر میں فرائض کا اہتمام کریں، نفل کا اہتمام کریں، راتوں کی تہجد کا اہتمام کریں۔ اگر ہمیں اللہ سے مدد لینی ہے، ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری نور اللہ مرکزہ تہجد کے موقع پر تہجد پڑھ کر کمرے سے نکل رہے تھے، ان کا لڑکا کمرے میں کھرراٹے لے کر سو رہا تھا۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کر کے دیکھا بچہ سویا ہے۔ بیٹا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری تو صلاحیت ہے میں مدرسہ چلا لوں گا؟ بیٹا صلاحیت سے کام نہیں چلتا، بیٹا راتوں میں اٹھ کر اللہ کو منا لو، راتوں میں اللہ کو منانے سے کام چلتا ہے۔ رو بیٹا، روئے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ خدا پاک کی قسم جو روئے ہیں اللہ نے اس عمارت کو نورانی بنایا۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض ملکوں میں اللہ نے پہنچایا، مشرق مغرب میں پہنچایا۔ لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا فرمایا کرتے تھے، بیٹا دیوبند میں ایک زمانہ وہ تھا کہ محکم صاحب سے لے کر چپراسی تک سب راتوں میں مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رونے والے تھے۔ تو رونے کے نتیجے میں دیوبند کا فیض اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ پوری دنیا میں دیوبند کا فیض پہنچ رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دعوت کا کام اللہ نے ملکوں میں پہنچایا۔ مولانا الیاس صاحب روئے ہیں اور مولانا الیاس صاحب بنے ہیں ان کی ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں میری والدہ مصلی پر بیٹھا کرتی تھی، اشراق میں، چاشت میں، اوابین میں رویا کرتی تھی اور بہت روتی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ سنایا تھا تہجد پڑھ رہی تھی، چور کمرے میں گھس گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میرے رب میں تیرے یاد میں بیٹھی ہوں، تو چور سے نمٹ لے۔ یہ کہہ کر اللہ اللہ کرنے لگی، اللہ اللہ میں لگ گئی، چور اندھا ہو گیا۔ تو چور نے کہا کمرے میں کوئی آدمی ہے میرے باپ کے درجے میں، اور اگر کوئی بھائی ہے تو میرے باپ کے درجے میں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اس کمرے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اور میرے رب میں نے معاف کیا ہے تو بھی معاف کر دے۔ چور کو آنکھیں مل گئی اور چور وہاں سے نکل گیا، ہاتھ چھوڑ کر نکلا۔ میرے بھائیوں بتاؤ اس سے بڑی جاب دنیا میں ہو سکتی ہے؟ مسلح جب آدمی تر کرتا ہے نہ دکھنے والی مخلوق قدموں میں آ جاتی ہے، فرشتے اس کو چومتے ہیں، فرشتے استقبال میں آتے ہیں، فرشتے اس کی گاڑی میں اس کے سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بستر میں ہوتے ہیں۔
ایک اللہ کے ولی نے مجھے فرمایا مولانا ایک مرتبہ میں بستر سے اٹھا تو میرے بستر میں نورانی ہاتھ نظر آتے تھے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ دیوبند کے مفتی صاحب تھے، ہمارے علاقے کے تھے۔ حجت اللہ البالغہ کی شرح اس کی گائیڈ لکھنا شروع کیا، بہت بھاری کتاب ہے، کسی نے اس کی شرح نہیں کی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر میں نے شرح لکھنے کا کام شروع کیا۔ جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا میں سو جاتا تھا تو خواب میں اللہ تعالیٰ میری رہبری فرماتے تھے، اللہ میرا مسئلہ حل فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کبھی کبھی میں اٹھا ہوں تو میرے بستر میں سے کوئی نورانی مخلوق اٹھ کر کے جا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کا نظام معمولی نہیں ہے، زبردست نظام ہے، ہر نیکی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ لہذا اپنے گھر کو قیمتی بنانا ہے، اپنے اولاد میں اگر دینی مزاج لانا ہے کم از کم رات میں اٹھ کر اللہ کو منانا سیکھو، اور اگر توفیق نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت کرو، اللہ کے سامنے متوجہ ہو جاؤ۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ اور اگر اپنے پانچوں انگلیاں کسی کو گھی میں کرنی ہے تو ایک جامع معنی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، لیکن یہ ساری تسبیحات فرض کو پورا کرنے کے بعد ہے، پہلے فرض اس کے بعد نوافل۔ کلر بعد میں لگے گا، پہلے دیوار تو کھڑی کرو، پلاسٹر تو کرو، لائٹیں بعد میں لگاؤ، پلاسٹر تو کیا نہیں ہے، نفل بعد میں ہوتا ہے، پہلے فرض ہے۔ بعض لوگ قرض تو دیتے نہیں، صدقہ کر رہے ہیں، جی ماں کو تو ستا رہے ہیں اور بڑوں دوسرے اپنے دوستوں کو کھلا رہے ہیں، یہ سب فضول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی فرض کو پہلے پورا کرے اور اس کے بعد نفل کو ادا کرے، تھوڑے سے نفل میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز کا اہتمام عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں سے جب بھول ہوئی، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا اور بھائیوں کو احساس ہوا تو بھائی روتے روتے آئے، ابا بھول ہو گئی معافی مانگ لو۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا میں ایک وقت آنے دو میں معافی مانگوں گا۔ تہجد کی نماز کا انتظار تھا، سوف استغفر لکم ربی، اپنے رب سے میں معافی مانگوں گا، وقت آنے دو۔ تہجد کے وقت کا انتظار کیا۔ آج جمعہ کی رات ہے میرے بھائیوں، جمعہ کی رات عید کی رات کے برابر ہے۔ کم از کم آج کی رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پچھلے گناہوں سے معافی مانگے۔ ہمارے جوان بھی موجود ہے، معافی مانگنے سے مال ختم نہیں ہوگا، مال میں برکت ہو۔ معافی مانگنے سے تمہاری دکان ٹھپ نہیں پڑے گی، تمہاری دکانوں میں کچھ اور نظام چل پڑے گا۔ معافی مانگنے سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے پیسے کم نہیں ہو جائیں گے، تمہارے پیسوں میں اللہ برکت کا انتظام کرے گا، اور اللہ ایسی لذت یہاں دے گا دل میں جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ہوگی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے تھے الحمدللہ تہجد کے نتیجے میں ایسی لذت ہمیں نصیب ہے کہ وقت کے بادشاہوں کو پتا چلے تو ہمارے پاس پیسوں سے خریدنے کے لیے آئے، یہ ذکر کے نتیجے میں ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام عطا فرمائے اور تہجد کی نماز پر استقامت عطا فرمائے۔ موت سے پہلے پہلے زندگی کے اخیری ایام میں ہماری راتیں اللہ تعالیٰ قیمتی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔